بچپن میں ہی یتیم ہو گئے۔ والدہ جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی تھیں۔ 3 برس میں یونانی اور سریانی زبانیں سیکھ لیں اور علم نباتات کے ماہر بن گئے۔ شاہی ماہر فلکیات مقرر ہوئے۔ 1000 سال پہلے زمین کے قطر کی ٹھیک پیمائش بتائی۔ 150 کتابیں اور مقالہ جات تحریر کیے۔ کتاب الہند کے ذریعے ہندوستانی تہذیب و تمدن کی معلومات پہلی بار عرب تک پہنچائیں۔ دنیا اسلام کے درخشندہ نام البیرونی کے بارے میں تفصیلات جانیے اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سجاد شفیق بٹ۔ ناظرین، بزبان شاعر کیا ہی عمدگی سے شوق کی تشریح بیان ہوئی ہے، ذرا آپ بھی سنیے اور سر دھنیے۔ شوق جب بھی کبھی راہنما ہوتا ہے، شوق جب بھی کبھی راہنما ہوتا ہے، منزلوں کا تو پتہ دل میں رکھا ہوتا ہے، منزلوں کا تو پتہ دل میں رکھا ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی شوق تھا حصول علم کا مسلمانوں کو، اسی لیے تو ان میں البیرونی جیسے عظیم ترین سائنسدان ظاہر ہوئے۔ ابو ریحان محمد بن احمد المعروف البیرونی ایک عظیم محقق اور سائنسدان تھے جن کے کارنامے اسلامی دنیا کے لیے قابل فخر ہیں۔ وہ قرآن و حدیث کے شہدائی تھے اور ان کی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا تھا۔ انہوں نے 1000 سال پہلے زمین کا رداس معلوم کر لیا تھا۔ پیمائش ارض، علم معدنیات، نباتات، کیمیا، تاریخ اور جغرافیہ سمیت کئی دوسرے شعبوں میں تحقیق ان کی تصانیف میں ملتی ہے۔ آثار الباقیہ، عن القرون الخالیہ، کتاب الہند اور القانون المسعودی جیسی 150 شہرۂ آفاق کتابوں کے مصنف تھے، اور انہیں معروف مسلمان سائنسدان ابن سینا کا ہم عصر تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی 5 ستمبر 973 عیسوی کو خوارزم کے شہر کاس کے مضافات میں واقع گاؤں بیرون میں پیدا ہوئے۔ والدین نے ان کا نام محمد بن احمد رکھا۔ بچپن میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ان کی والدہ جنگل سے لکڑیاں چن کر گزر بسر کرتی تھیں۔ ان کا بچپن پہاڑوں، باغات اور صحرا میں گزرا۔ وہ قدرتی مناظر کے دلدادہ تھے۔ انہیں پودوں، پھولوں اور درختوں سے بہت محبت تھی۔ وہ ہر روز ریحان کی کونپلوں اور ٹہنیوں کا گلدستہ بنا کر پیالے میں سجا دیتے اور اس کی خوشبو سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی والدہ انہیں ابو ریحان کہہ کر پکارتی تھی، جبکہ وہ اپنے گاؤں بیرون کی نسبت سے البیرونی کہلائے۔ البیرونی محض 11 برس کے تھے جب ایک روز جنگل میں ان کی ملاقات ایک ماہر علم نباتات یونانی طبیب سے ہو گئی، جس سے انہوں نے نہ صرف 3 برس کے مختصر سے عرصے میں نباتات کا علم سیکھا، بلکہ یونانی اور سریانی زبانوں میں بھی مہارت حاصل کر لی۔ البیرونی کے شوق کو دیکھتے ہوئے یونانی عالم نے اپنے وطن واپس لوٹنے سے قبل انہیں علم فلکیات اور ریاضی کے ماہر خوارزمی شہزادے ابو نصر منصور علی کی خدمت میں پیش کیا۔ ابو نصر منصور علی نے البیرونی کے لیے ایک الگ گھر تعمیر کرایا اور وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ ابو نصر نے انہیں فلکیات اور ریاضی کے علوم سکھانا شروع کر دیے۔ بعد ازاں ابو نصر منصور نے انہیں مشہور ریاضی دان عبدالصمد کی شاگردی میں دے دیا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف اساتذہ سے عربی، فارسی، گرامر اور قانون کی تعلیم حاصل کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی علوم کے بھی ماہر ہو گئے۔ 17 برس کی عمر تک البیرونی سنجیدہ سائنسی کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ جب خوارزم میں سیاسی افراتفری اور خانہ جنگی کا آغاز ہوا، اس وقت خوارزم سامانی سلطنت کے تحت تھا۔ البیرونی ان حالات کے پیش نظر وہاں سے فرار ہو گئے اور کئی سال تک مختلف مقامات پر پناہ گزین رہے۔ اسی دوران انہوں نے حصول علم، تحقیق و تالیف اور مشاہدات و تجربات کا سلسلہ بہرحال جاری رکھا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ البیرونی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل پیرا ہونا اپنی زندگی کا اصل مقصد سمجھتے تھے، اور حصول علم کا شوق بھی انہیں دراصل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کے نتیجے میں نصیب ہوا تھا۔ بعد ازاں البیرونی کو پہلی بار افریق دور حکومت میں
بطور ماہر فلکیات کے سرکاری عہدے پر فائز کیا گیا۔ افریق خوارزم کے دارالحکومت کاس کے حکمران تھے، جہاں البیرونی بڑے پلے تھے۔ 995 عیسوی میں افریقیان کو خوارزم کے دوسرے شہر گرگانج پر حکمرانی کرنے والے حریف گھرانے آل مامون سے شکست ہوئی۔ اس وقت البیرونی کی عمر محض 22 برس تھی۔ گرگانج میں افریقیان کی حکمرانی ختم ہونے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کے اگلے 3 برس بخارا میں گزارے، جہاں ان کی ملاقات متعدد علوم پر گرفت رکھنے والے معروف سائنسدان ابن سینا سے ہوئی۔ البیرونی نے ابن سینا کے ساتھ سائنسی علوم پر بحث کی۔ البیرونی کے سوالات اور ابن سینا کی طرف سے ان کے جواب آج بھی محفوظ ہیں۔ البیرونی نے ابن سینا سے کل 18 سوالات پوچھے، جن میں سے 10 ارسطو کی ایک کتاب کے ترجمے کے بارے میں تھے اور دوسرے 8 قدرتی فلسفے سے متعلق تھے۔ دراصل ابن سینا ارسطو کے فلسفے کے پہلے مترجم تھے اور انہوں نے البیرونی کے سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ ان جوابات کی بنیاد پر البیرونی نے مزید 15 سوالات کیے اور ان کے جوابات ابن سینا کے ایک شاگرد نے دیے تھے۔ اس کے بعد البیرونی بخارا سے گرگان چلے گئے، جہاں وہ گرگان کے حکمران شمس المعالی قابوس بن وشمگیر کے دربار سے منسلک رہے اور چند برس بعد وہ اپنے آبائی شہر کاس واپس لوٹ آئے۔ یہاں ان کے استاد ابو نصر بھی موجود تھے۔ البیرونی نے ابو نصر منصور کے ساتھ مل کر ایک آلہ تیار کیا، جس کے ذریعے انہوں نے چاند گرہن کے مشاہدات کیے۔ تاہم خطے میں جنگوں کے باعث البیرونی اور ابو نصر منصور کا سائنسی کام متاثر ہوا۔ 1017 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے خوارزم فتح کر لیا اور البیرونی دربار غزنی سے منسلک ہو گئے۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی کو وقت کی تقسیمات، ماضی، حال اور مستقبل سے بے حد لگاؤ تھا اور وہ ایک زیرک ریاضی دان تھے۔ انہوں نے تقریباً 1000 برس قبل حیرت انگیز طور پر زمین کے رداس کی پیمائش 6340 کلومیٹر بتائی، اور آج بھی امریکی قومی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا اپنی جدید ٹیکنالوجی کے بلبوتے پر زمین کا رداس 6378 کلومیٹر بتاتا ہے۔ واضح رہے کہ رداس کو دگنا کریں تو قطر کی پیمائش نکل آتی ہے۔ البیرونی نے محدود وسائل کے باوجود یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ انہوں نے الجبرا اور جیومیٹری کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی پیمائش کی۔ پیمائش کے دوران زاویے معلوم کرنے کے لیے انہوں نے اسطرلاب کا استعمال کیا تھا۔ البیرونی نے افق کا زاویہ ناپنے کے لیے ایک پہاڑی کا انتخاب کیا۔ اس کے بعد پہاڑی کی بلندی کو ناپا اور پھر زاویے معلوم کرنے کے لیے انہوں نے اسطرلاب نامی آلے کا استعمال کیا، جس کے درمیان گھڑی کی سوئی جیسی نوب لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد البیرونی نے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر اسطرلاب کی مدد سے دور نظر آنے والے افق کا زاویہ معلوم کیا۔ اس کے بعد انہوں نے حساب کتاب کر کے زمین کا رداس دریافت کیا۔ اسطرلاب کو آسٹرولیب اور انکلائنومیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ البیرونی نے ریاضی، علم حیات، معدنیات، نباتات، کیمیا، تاریخ اور جغرافیہ سمیت کئی علوم پر کتابیں لکھی۔ ان کی ایک کتاب کا نام ہے الہند، جس میں البیرونی نے ہندوؤں کے مذہبی عقائد، ان کی تاریخ، برے صغیر پاک و ہند کے جغرافیائی حالات، ہندوؤں کی تہذیبی اور معاشرتی معلومات، ان سب کو بڑی تحقیق اور تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا۔ کتاب میں ہندوؤں کی تاریخ سے متعلق جو معلومات فراہم کی گئی ہیں، ان میں بہت سی معلومات ایسی ہیں جو اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ البیرونی نے سالہ سال تک پنجاب میں مشہور ہندو مراکز کی سیاحت کی۔ حالانکہ ہندو براہمن اپنا علم کسی دوسرے کو نہیں سکھاتے تھے، لیکن البیرونی نے کئی برس تک ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان سیکھی اور ہندوؤں کے علوم میں ایسی مہارت حاصل کی کہ براہمن ششدر رہ گئے۔ کتاب الہند میں ہندوستانی رسم و رواج کا یونانی تہذیب سے مقابلہ بھی کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے 60 سے زائد ابواب ہیں، جن میں ذات خداوندی، روح، تصوف، جنت، دوزخ، ہندوؤں کی ذاتیں، شادی بیاہ کے قوانین، ادب اور جغرافیہ کے علاوہ کئی دوسرے موضوعات کا بھی ذکر موجود ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے بیٹے سلطان مسعود غزنوی نے تخت نشین ہونے کے بعد البیرونی کو چیف ماہر فلکیات کے عہدے سے نوازا۔ البیرونی نے القانون المسعودی بھی تحریر کی اور اسے حاکم وقت سلطان مسعود غزنوی سے منسوب کیا۔ ابو ریحان البیرونی کی یہ کتاب
اسلامی تمدن کی اہم ترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے، جو 11 ابواب پر مشتمل ہے۔ اس میں ریاضی، حیت اور نجوم کے علوم پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے، اور قدیم یونانیوں کی معلومات میں کئی اہم اضافے کیے گئے ہیں۔ اس میں علم حیت کی ابتدائی بنیادوں پر بات، مختلف قوموں کی تاریخ اور ان کی معلومات، سورج کی حرکت اور اس کی کیفیت کی ہندسی شکل میں وضاحت، سورج اور چاند کے آپسی تعلقات، سیاروں کی حرکت، ان کے ظہور اور دیگر موضوعات شامل ہیں۔ القانون المسعودی علمی تاریخ میں بھی ایک سنگ میل ہے، جس میں البیرونی نے مختلف علمی شعبوں میں اپنی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ، یہ بھی البیرونی کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، جسے انہوں نے کتاب الہند اور کتاب القانون المسعودی سے پہلے تحریر کیا تھا۔ یہ کتاب انہوں نے 1000 عیسوی میں لکھی۔ اس کا خاص موضوع علم نجوم اور ریاضی تھا، تاہم اس میں بہت سے دیگر دلچسپ علمی، تاریخی، مذہبی اور فلسفیانہ امور بھی تحریر ہیں۔ کتاب میں تنقیدی انداز بھی اپنایا گیا ہے۔ ابو ریحان محمد بن احمد البیرونی 13 ستمبر 1048 عیسوی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ انہوں نے مختلف علوم پر جو 150 سے زائد کتب اور مقالہ جات تحریر کیے، ان میں سے 20 کتابیں آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہیں۔ البیرونی کے کارناموں کی بدولت چاند کے ایک گوشے کا نام البیرونی رکھا گیا ہے۔ ناظرین، حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تو البیرونی کی زندگی اور ان کی جد و جہد میں بالعموم تمام عالم کے لیے اور بالخصوص تمام مسلمانان عالم کے لیے یہ پیغام موجود ہے کہ علوم و فنون کے حصول کی جد و جہد میں ہی انسانی تعمیر و ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، اور شوق کی آگ کو بھڑکا کر اس مقصد کے حصول کے لیے سفر کیا جائے تو منزلیں راہوں میں بچھتی ہوئی چلی آتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔